بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے جناب کہ نو کانفیڈنس موو لائی جا سکتی ہے، چاہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف لائی جائے، چاہے چیئرمین سینٹ کے خلاف لائی جائے، چاہے چیف منسٹر بزدار صاحب کے خلاف لائی جائے. بزدار صاحب کا نام میں اس لیے لے گیا کیونکہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں. چاہے عمران خان صاحب کے خلاف لائی جائے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اب لے تو آئے نو کانفیڈنس، اور اس کی کامیابی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں جناب کہ کامیاب ہو جائے گی نو کانفیڈنس موو. میری ایک دوسری اپروچ ہے کہ اگر اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موو کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اپوزیشن تو ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ لے کے آئے نو کانفیڈنس موو. بٹ اگر کامیاب نہیں ہوتی نو کانفیڈنس موو تو پھر اپوزیشن کہاں سٹینڈ کرے گی؟ یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے اپوزیشن از کیپنگ دیم سیلز لائف اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بالکل بتا رہے ہیں کہ دے آر ویری مچ دیر. بٹ دین اگین اگر نہیں کامیاب ہوتی تو پھر سٹینس کیا ہوگا؟ نمبرز اگر کسی بھی 19-20 کے فرق سے بھی اگر رہ جاتی ہے نو کانفیڈنس موو تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو لائی جائے گی اگر تو وہ پہلے اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف لائی جائے تو اس میں تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ ہوگی کے لیے، کیونکہ وہاں پہ شو آف ہینڈ پروبیبلی نہیں ہوتا اور اس میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے. لیکن دین اگین کہا یہ جا رہا ہے، کہہ یہ رہے ہیں اپوزیشن والے کہ جناب ہم ہو سکتا ہے خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موو لے کے آئیں. میرے ساتھ آج بڑے اچھے میرے دوست موجود ہیں جناب انجینئر قمر الاسلام صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اینڈ سیکنڈلی آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی جی، آپ کی فیور میں ورڈکٹ آیا اور آپ نے بہت مشکلات کا سامنا بھی کیا. اینڈ بٹ دین اگین الٹیمیٹلی آپ کو یہاں پہ سکسیس ملی، اور جس کے لیے ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں جناب، کیونکہ آپ نے بڑا ٹف ٹائم گزارا، آپ نے بھی اور آپ کی فیملی نے بھی. عالیہ حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب پی ٹی آئی سے، میرے لیے بڑی قابل احترام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. نوابزادہ صاحب، نوابزادہ افتخار صاحب پیپلز پارٹی سے، میں ان کے بزرگوں سے بڑی چیزیں سیکھا کرتا تھا، سمجھا کرتے تھے ہم لوگ جب ہم اخبار میں کام کیا کرتا تھا، اور میں اسپیشلی جب نیوز اخبار میں دی نیوز اخبار میں کام کیا کرتا تھا تو بہت لمبی لمبی وہاں پہ نشست ہوتی تھی ان کے والد کے ساتھ اور بہت سیکھنے کو ملا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نوابزادہ صاحب. شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس پورے پینل میں ایک ہی خاتون ہے اور میں پرائرٹی دینا چاہوں گا خاتون کو. عالیہ، نو کانفیڈنس موو آتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو اپوزیشن کہاں سٹینڈ کرے گی، اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اور میں بات کروں گا اس وقت تینوں جگہوں پہ، آپ تینوں جگہوں کو آپ ایڈریس کر سکتی ہیں. چیف منسٹر پنجاب کے خلاف بھی آ سکتی ہے، عمران خان صاحب کے خلاف بھی آ سکتی ہے بقول اپوزیشن کے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف بھی آ سکتی ہے. سو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جواب دیجیے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی مبشر صاحب، مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ وہی پارٹیاں تھی جو کہتی تھی پہلے نوٹ کو عزت دو، پھر چھاگا مانگا کو عزت دو، پھر بوریاں بھر بھر کے کارکنوں کو خریدتی تھی، اس کے بعد انہوں نے ووٹ کو عزت دینی تھی، اور اس وقت انہوں نے اب لوٹوں کو عزت دینی ہے، لیکن بننا ان کا پھر بھی کچھ نہیں ہے. نہیں، لوٹوں کی کیوں بات کر رہی ہیں آپ؟ لوٹے کہاں سے آگے؟ آپ لوٹے سمجھ رہی ہیں کہ لوٹے آ جائیں گے، لوٹے بن جائیں گے؟ نہیں جی، میں بالکل نہیں سمجھ رہی ہوں. اچھا. میں یہی اسی پر آنا چاہتی ہوں نا، خواہشیں ہیں نا، یہ ساری ان کی خواہشوں کی ایک فہرست میں نے آپ کو بتا دی ہے. اچھا. اور میں نے آخر میں یہی کہا ہے کہ بننا ان کا پھر بھی کچھ نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی گدھ اکٹھے ہو کر ایک شیر کا شکار کرنے نکلے، شکار ان سے پھر بھی نہیں ہونا. اصل میں ابھی تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز چیک کریں، ابھی تو یہ منتے ترلوں کا پروگرام بنا رہے ہیں. کوئی ترلے کرتا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، آپ خود ہی سے استعفیٰ دے کر چلے جائیں. کوئی منتے ترلے کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی، جو وہی لوگ جن کے گھروں کے اوپر حملے کیے تھے ایم کیو ایم نے، آج وہی ان کو اشائیے بھی دے رہے ہیں، ان کے ماتھے بھی ٹیک رہے ہیں. ایک منٹ میں ساتھ ساتھ آپ کو انٹرپٹ بھی کروں گا. منتے ترلے کون کر رہے ہیں؟
آپ نے منتے ترلے اور کرنا کیا ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر اتحادی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کل ان کے ساتھ انتخابات میں کیا ہوگا. تو پلیز آپ ہمارا ساتھ دے دیں, کیونکہ دیکھیں آئین کا جو آرٹیکل 63A(b) ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو عدم اعتماد آئے گا اس میں فلور کراسنگ نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس رہ جاتے ہیں اتحادی. NQM ان کو نہ کر چکی ہے, PML NQ ان کو نہ کر چکی ہے, باپ پارٹی یہ کہہ رہی ہے ہمیں ایک وزارت دے دے, ہم آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. تو اب رہ کون ایک منٹ میں رکیے گا 5 وزیر ان کے ساتھ تھے, کبھی 3. ایک منٹ رکیے گا. باپ کہہ رہی ہے کہ آپ اگر ان کو ایک وزارت دے دے تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہے, اگر نہ وزارت دے تو پھر آپ کے ساتھ نہیں ہے, یہ کہہ رہی ہیں آپ. وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, یہ بھی میں کہہ رہی ہوں. تو وزارت اگر نہ دے تو پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں جی وہ ہمارے ساتھ تھے, یہ اتحادی ابھی تک تو ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اپوزیشن کو جواب دے چکے ہیں اور بالکل آن ریکارڈ پریس کانفرنسز کے اندر جواب دے چکے ہیں. اب یہ منتے ترلے کا پروگرام پہلے شہباز شریف نے چلایا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب جا رہے ہیں, تو یہ جاری رہے گا. اور اس کے بعد یہ ایک اور منتے ترلے کا پروگرام بھی کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز ان کے ادھر لینڈ کر جائے. وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. تو ان کی عدم اعتماد کی تو وہی سٹوری ہے کہ ان کا گھسا پٹا بیانیہ یہ ٹاکی شاکی مار کر اپنے آپ کو میڈیا میں زندہ رکھنے کے لیے اپنی جو شکست تھی, جو ابھی انہیں ریسنٹ سینٹ کے اندر شکست ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان, PMLN کے کچھ ارکان, جماعت اسلامی کے اور JUIF کے کچھ ارکان غائب تھے. تو ساری ناکامیوں کو پلس جو پیپلز پارٹی کو جو سندھ آرڈیننس کے اوپر, بلدیاتی آرڈیننس کے اوپر ناکامی ہوئی ہے, سب کا ملبہ انہوں نے ہٹانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑنا تھا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نمبر انہوں نے پورے کرنے ہیں. نمبر ہم تو کہہ رہے ہیں میدان بھی سامنے آئے, مقابلہ کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرح جنہوں نے ڈٹ کے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اور بتایا تھا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں تم سب چوروں لٹیروں کے لیے. اچھا لیکن ایک چیز مجھے سمجھا دینا, آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک کلیئرٹی چاہیے. باپ کی جو بات ہوئی اس پہ اگر آپ ان کو فیڈرل منسٹری نہیں دیتی ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں میں اتنا سمجھتی ہوں مبشر صاحب, اتحادی بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک فیملی ممبر کی طرح ہوتے ہیں. گھر میں بہن بھائیوں کے اندر بہت سی چیزوں کے اوپر آپس میں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, گلے شکوے بھی ہو جاتے ہیں. تو اتحادی بالکل ہمارے فیملی ممبرز ہیں. ان کی جو ڈیمانڈز ہوگی وہ جو ہم سے کہیں گے ہم بالکل دیکھیں, اگر ان کا جو گلا شکوہ ہوگا جس طرح سے باپ نے سینٹ کے اندر وہاں سے جو وہ واک آؤٹ کیے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے. کب کریں گے؟ ہم تو کر رہے ہیں, ہم تو ظاہر ہے ہماری تو ہر وقت ہی ہم اتحادیوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. اوکے, اگر آپ ان کے ساتھ چیزیں سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو دین آپ ان کی جو دیکھیے ہماری آلریڈی ان کو تو ایک فیڈرل منسٹری چاہیے نا, فیڈرل منسٹری آپ دے رہے ہیں. دیکھیں جی ہمارے کو اتنے بڑے گریوینسز نہیں ہیں کہ جو ان کی طرح جو کاف لیگ اور PMLN میں ہے یا جو MQM اور پیپلز پارٹی میں ہے. ہماری چھوٹے موٹے جو گلے شکوے وہ ہمارے دور ہوتے رہتے ہیں اور یہ گھر میں ہوتے رہتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن my question is different. My question is پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ڈیسیژن ہے اور باپ کی قیادت کا ڈیسیژن ہے, وہ آپس میں جو مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے ہمیں تو منوان وہی تسلیم ہوگا. ہمارے دونوں لیڈران باپ has asked you, walk out کیا, انہوں نے آپ سے ایک فیڈرل منسٹری مانگی, so that means کہ آپ ان کو فیڈرل منسٹری دے رہے ہیں, یہی بات ہے کہ نہیں؟ سر یہ ہماری لیڈرشپ کا اور باپ کی لیڈرشپ نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, وہ فیصلہ جو بھی کریں گے, اور باپ والے مجھے بھی پتہ ہے they always honor his decision. اوکے چلیں جی, ٹھیک ہے جی, چلیں جی. نواب زادہ صاحب, what do you see happening? آپ لوگ نو کانفیڈنس لا بھی رہے ہیں یا نہیں لا رہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ لے کے آ رہے ہیں, if you are that much serious, تو پھر آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو کیا فیس سیونگ کے لیے کچھ اور کیا جائے گا, کوئی اور اقدام اٹھائے جائیں گے, یا ہاؤ ول یو گو اباؤٹ اٹ؟ جی شکریہ جی. گزارش ہے کہ جہاں تک نو کانفیڈنس کی بات ہے, اپوزیشن پارٹی ہمارا آئینی حق ہے اور آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم حکومت کی ناکام پالیسیوں اور اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں. تو اس میں اپوزیشن پارٹیز آپس میں مل بھی رہی ہیں اور ہم جو پارٹیز حکومت کے ساتھ ہیں اتحادی,
ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, ان سے بھی رابطے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی ہمارا ہوم ورک مکمل ہوگا تو ہم یہ ابھی آپ کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوا نواب زادہ صاحب؟ جی ہمارا کام ہمارا ورک جاری ہے, اور جب ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کامیاب ہوگا. اس سے پہلے اسمبلی میں ہم اس کا عملاً مظاہرہ کر چکے ہیں, جب ہم سید یوسف رضا گیلانی انہی کی پچ پر, انہی کی فیلڈ پر ہم نے انہیں شکست دی اور انہیں ہم نے کامیاب کرایا, اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا. تو ہم پہلے بھی اس کا عملاً مظاہرہ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد ہی دیکھیں گے کہ ہم نو کانفیڈنس بھی لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ اسے کامیاب بھی کریں گے. کب تک لے کے آئیں گے جناب؟ اپنا کوئی آئیڈیا دیں ہمیں. کوئی 27 فروری سے پہلے لے کے آئیں گے, بعد میں لے کے آئیں گے؟ کوئی تھوڑا سا ہمیں کچھ ٹینٹیو ہی دے دیں, کوئی ڈیٹ دے دیں اگر آپ دینا چاہیں صاحب. یہ فیصلہ لیڈرشپ نے کرنا ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی وہ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے پوری طرح کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. بٹ یو سیئنگ کہ ابھی آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے. ہمارا ورک ہو رہا ہے نا جی, لیڈرشپ مل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اب میاں شہباز شریف صاحب نے چودھری برادران کو ملنا ہے, MQM والے میاں صاحب کو مل کر گئے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ آج جا رہے ہیں ان سے ملنے. تو یہ سارے آپس میں مل رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم اس کا ڈیٹ اناؤنس کریں گے. اوکے قمر صاحب, شہباز شریف صاحب ملتے ہیں جا کے چودھری برادران سے. بہت بڑی آئس بریکنگ تھی اور بہت بڑی خبر تھی, جو کہ میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو دبا کے رکھا گیا, لیکن بہت بڑی خبر تھی. کل اختلافات بھی تھے میاں برادران سے, چودھری برادران کے, لیکن اب جا کے آئس بریک ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب جا کے ملتے ہیں چودھری برادران سے. اینڈ سیکنڈلی دے آر ویری مچ ایکٹیو ان اے وے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ جناب نو کانفیڈنس آئے اور سب کو ساتھ ملا کے لے کے چلا جائے. سپوزڈلی مائی سیم کوشچن گوز فار یو ایز ویل. آپ نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا, اس میں ضرور بات کروں گا کہ ٹف ٹائم آپ نے دیکھا, اکاؤنٹیبلٹی ہوئی, آپ کے جو چارجز لگے وہ پروف نہیں ہوئے, پھر آپ کی فیملی نے بھی ٹف ٹائم, آپ کے بچوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا. ہو گیا, ٹھیک ہے, گزر گئی چیز. اکاؤنٹیبلٹی کا میں پروسیس پہ دوبارہ بات کروں گا, لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن آپ اگر لے کے آتے ہیں نو کانفیڈنس, اور نو کانفیڈنس موو کامیاب نہیں ہوتی, تو آپ صرف اپوزیشن زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہتی ہے, یا اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو واٹ نیکسٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ 2 pronged اسٹریٹجی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپوزیشن کو کوئی ایسی عدم اعتماد کی یا ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ اپوزیشن کو زندہ رکھا ہوا ہے اور حکومت نے رکھا ہوا ہے. اچھا. آپ دیکھیں کہ جو اس دفعہ جو حالات ہیں کہ کھاد کا محل پچھلے 40 برس میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کبھی بحران نہیں دیکھا. بخار کی دوائی محل کبھی کامیاب نہیں ہوئی, یعنی قلت نہیں ہوئی اس کی, تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ایک آئینی چونکہ موو ہے, اور جیسا آپ نے ابھی یہ کوشچن کیا کہ جی کب ہوگا, تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے نمبر گیم, وہ ظاہر ہے جب پوری ہوئی. پہلی بات ہے کہ PDM کی قیادت نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی, جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اصولی فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس آئینی راستہ اس وقت حکومت کو ہٹانے کا ایک ہی ہے, اور وہ کانفیڈنس موو ہے. اور ایک کوشچن ہے میرا, اگر آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس آئینی راستہ ہے, اپنا آئینی راستہ ضرور آپ استعمال کریں, بٹ پوائنٹ از کہ کل کو سپوزڈلی ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے, کل کو حکومت آپ گھر بھیج بھی دیتے ہیں تو آگے کس کو لے کے آئیں گے؟ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کہاں پہ کس کو پلیس کرنا. یوسف رضا گیلانی صاحب کے انسیڈنٹ کو کوٹ کر رہا ہوں. میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ شاید یہی جزیات ہیں جس کو طے کرنے میں شاید ابھی کچھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. باقی جہاں تک نمبر گیم کا تعلق ہے کہ اس وقت جو حکومتی جماعت کے ارکان اسمبلی ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ کسی نے اپنے حلقے میں کوئی جلسہ کیا ہو. سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو اگین, بٹ دین اگین آپ کے خیال میں ابھی تک جو فیصلے ہیں نو کانفیڈنس کے, آپ ٹھیک ہے اپنے نمبر گیم پورے کرنے کے کر رہے ہیں, اس وقت کوشش کر رہے ہیں, بٹ دین اگین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ پرابلمز پیش آئی تھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا, چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا, ابھی بھی وہ اختلافات موجود ہیں بٹوین دا پارٹیز.
between them? وہ کافی حد تک دور ہو گئے ہیں، اور وہ آپ اس وقت جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیڈرشپ کی تمام پارٹیز کی اور اپوزیشن کی، اس وقت اکثریتی پارٹی کا خیال ہے کہ اس وقت اس ملک کے مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے کہ موجودہ حکومت کو چلتا کیا جائے. یہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے. باقی اختلافات سیاسی جماعتوں کے ظاہر ہے رہتے ہیں اور رہیں گے. آپ نے گھر بھیج دی حکومت، ٹھیک ہے، سپوزڈلی آپ نے حکومت گھر بھیج دی. ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ حکومت گھر بھیج دیتے ہیں، کس کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ میں آپ سے اگر اسی کا ایک کاؤنٹر کوشچن کروں کہ کیا حکومت گھر بھیجنا بڑا مرحلہ ہے، یا اس کے بعد کے معاملات کو کہ الیکشنز تک جانے کا جو انٹرم پیریڈ ہوگا وہ زیادہ بڑا مرحلہ؟ وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم اس وقت ایک ایجنڈے پہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور وہ یہی ہے، اور وہ صرف اپوزیشن جماعتوں کا موقف نہیں ہے، اپوزیشن جماعتوں کا یہ رائے نہیں ہے یا ان کی خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہش ہے اس وقت، جو جس طریقے سے چیخیں نکلی ہیں عوام کی مہنگائی سے، بے روزگاری سے. تو پہلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا کوشچن محل کوئی ایسا کنسیڈریبل بات نہیں ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک اسمال شارٹ انٹرم پیریڈ کے لیے. اسٹریٹجیز ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کی ایک قیادت مل کے طے کرتی ہے، اور اسٹریٹجیز اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو ایڈوانس میں آپ میڈیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے رکھ دیں. ہر اسٹریٹجی کا ایک ریسٹرکٹڈ ایریا ہوتا ہے جہاں تک وہ محدود ہے. اس لیے آپ کے پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اسٹریٹجی آپ اوپن نہیں کرنا چاہتے، بٹ دین اگین میرا سوال کم از کم یہ ضرور بنے گا کہ سپوزڈلی حکومت گھر چلی گئی، ٹھیک ہے، اور ایک لوگوں نے یہاں پہ ٹریلر بھی دیکھا ہوا ہے، میں بار بار ذکر کر رہا ہوں یوسف رضا گیلانی کا، تو وہاں پہ آپ حکومت گھر بھیج کے یہاں پہ کیوس تو نہیں مچ جائے گا؟ آپ آپس میں اپوزیشن پارٹیاں پھر لڑنا شروع کر دیں. پھر میرا خیال ہے تاریخ میں کبھی، چونکہ وہ ایک انتہائی چھوٹا سا انٹرم پیریڈ ہوگا، کیونکہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی بلکہ عوام کی خواہش ہے، اور جو ممبران اسمبلی ہیں وہ تو عوامی رائے کے مظہر ہوتے ہیں، وہ اپنے عوام سے رائے لیتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلی میں سے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت مورلی جو حکمران جماعت کے بھی ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی مورلی باؤنڈ ہیں کہ اپنے بانڈ کے ساتھ، وہ جو عوام کے ساتھ ان کا بانڈ ہے کہ اس وقت حکومت کا مزید ساتھ مت دیں اور نئے الیکشن کے لیے جائیں. چلے نئے الیکشن، آپ نے حکومت گھر بھیج دیا، آپ نے عمران خان صاحب کو آپ نے گھر بھیج دیا، آپ نے نئی حکومت بنا لی، 90 دن کے اندر الیکشن کروا لیے، نئی حکومت بنا لی، سپوزڈلی آپ آ جاتے ہیں، یعنی کہ نون آ جاتی ہے حکومت کے اندر. آپ کے مطابق، لوگوں کے مطابق یہاں پہ مہنگائی ہے، مہنگائی کم کر سکیں گے آپ؟ اور اگر کر سکیں گے 3 سال پرانی 4 سال پرانی والی قیمتوں پہ واپس لا سکیں گے چیزوں کو؟ نمبر 1 دا کوشچن از. سیکنڈلی، اگر لا سکتے ہیں تو کتنے عرصے میں؟ آج آپ نے پروگرام کی ساری بنیادی ہائپوتھسز پہ رکھی ہے، لیکن نہیں، دس از اے کوشچن نا، اس پہ آگے ہمیں پتہ نہیں چلے، کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ مہنگائی کا صرف اس وقت جو بڑھتا ہوا طوفان ہے، اس کے آگے بند باندھنا بھی میرا خیال ہے ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو جس طریقے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس کو روکنا ہے، اس مہنگائی کو. مہنگائی تو ایک الیکشن کرانے سے، نئی حکومت آنے سے یہ بند جائے گا. گورننس ایک دوسرا فیکٹر ہے، انڈیسیسونیس آف دی انٹائر گورنمنٹ مشینری ایک تیسرا فیکٹر ہے. جب تک گورنمنٹ مشینری کام نہیں کرے گی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ بیوروکریٹک سرکلز میں بیٹھتے ہیں، کون سا اس وقت سرکاری افسر ہے جو فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے خوشی سے کہ میں کوئی ڈیسیشن لوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہے، فیصلہ نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی، کیونکہ اس کی تلوار لٹک رہی ہے، اس کے اوپر کئی قسم کی تلواریں لٹک رہی، تلوار نہیں، تلوار ایک تلوار میں خود بھگت کے آیا ہوں، ایک تلوار آپ بھگت کے آئے ہیں، لیکن کئی تلواریں اور بھی لٹک رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس آتا ہوں. آپ سے پوچھوں گا کہ تھوڑا سا کلیئرٹی چاہیے ہمیں کچھ چیزوں میں، نواب زادہ صاحب آپ سے بھی چاہیے ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس آتا ہوں. علیہ بی بی، آپ کے پاس آ رہا ہوں. حکومت گھر بھیج دی اپوزیشن نے، عمران خان صاحب گھر چلے گئے، 90 دن کے اندر ان کے مطابق الیکشنز ہو گئے، نئی حکومت آ گئی، لیکن انہوں نے بند باندھ دیا، بقول ان کے کہ بند باندھ دیا انہوں نے، قیمتیں نہیں بڑھیں گی. لیکن یہ نہیں پتا کہ کون وزیر اعظم بنے گا، کون پرائم منسٹر بنے گا، کیسے جناب یہاں پہ حکومت بنے گی. لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ اگر بیک ٹو سکوئر 1 والی سچویشن کی بات کی جائے، 3-4 سال پرانی قیمتوں کی بات کی جائے، مہنگائی ہے، بالکل ہے یہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بات کی جائے تو وہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں جی؟
اچھا، سب سے پہلے تو میں نا بالکل جی ان کو ویلکم کرتی ہوں. پیپلز پارٹی والے میرے بھائی نے کہا کہ جی یہ حق ہے، بالکل آئینی جمہوری طریقے سے کسی بھی حکومت کے اگینسٹ لانا آپ کا حق ہے، عدم اعتماد آپ لے کر آئیں. میں تو آپ کو آرٹیکل نمبر 94 بتا دیتی ہوں. اس کے اندر یہ کہ 79 ارکان جو 20% آف 342 بنتے ہیں وہ عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں. سر پیش کریں، ان سے کہیں نیشنل اسمبلی میں کل ہی جمع کرائیں اور اس کے بعد 172 ارکان پورے کریں اور اس کے بعد جو بھی آئینی جمہوری طریقہ ہے. ہم تو بالکل یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ان سے نہیں ہونے والا. یہ جو بات کر رہے تھے نا ایک یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے اوپر، یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی قیمت جو پی ایم ایل این نے ادا کی ہے وہ پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. اس سے 6 دفعہ پہلے ہم ان پوری پی ڈی ایم کو شکست دے چکے ہیں. ان کے آر پار سے لے کر ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے سے لے کر مولانا کے مارچ سے لے کر زرداری بلاول زرداری کے ٹرین مارچ سے لے کر اور یہ جو بی بی صاحبہ تھی ان کا گجرانوالہ کا لاہور کا جلسہ لے کر یا الیکشن کمیشن کے جلسے لے کر سب کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کو شکست فاش ہوئی ہے. اس کے بعد بھی یوسف رضا گیلانی کے بعد بھی آج تک 4 دفعہ ہم انہیں شکست فاش دے چکے ہیں. جوائنٹ سیشن ہو، منی بجٹ ہو، آخر میں ہوتا کہ ان کے بندے ہی پورے نہیں ہوتے. یہ جو ان کی یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں نا یہ بالکل ایسے کھایا پیا بریانی نہاری کھائی. اور ویسے تو یہ بتا دوں کہ زرداری صاحب پی ایم ایل این پر اتنا بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ تو اپنا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کھایا پیا اور گلاس توڑا 12 آنے. زرداری صاحب کا ایک ذکر کر دوں میں، ایک منٹ میں بالکل آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا، میں ایک بات کر لوں. ایک زرداری صاحب کا میں بتا دوں، زرداری صاحب کھانا ویسے اپنا ہی کھاتے ہیں. وہ بھنڈی کھاتے ہیں، ڈرائی بھنڈی، اور دال کھاتے ہیں اور چاول کھاتے ہیں اور وہ اپنا کھانا ہی کھاتے ہیں. اور نارملی یہی پریکٹس ہے زرداری صاحب کی. وہ اپنا کھانا بالکل کسی اور جگہ نہیں کھا سکتے، کھا ہی نہیں سکتے وہ، کیونکہ ان کی اپنی ایک مینیو بنا ہوا ہے، وہ اسٹکس ٹو دیٹ مینیو. سیکنڈلی مجھے ایک بات بتائیں، مہنگائی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے. 39 ایئرس کے بعد گزارش سن لیجیے، 39 ایئرس کے بعد 7% مہنگائی ہوئی امریکہ میں اور ان کی چیخیں نکل گئی امریکنز کی. یہاں پہ بھی مہنگائی ہے، یہاں پہ بھی لوگوں کی چیخیں نکل گئی. آپ کی مہنگائی بھی زیادہ ہے. سیکنڈلی جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیٹ از اکاؤنٹیبلٹی، جو کہ آپ نعرہ لگا کے آئے تھے. نعرہ آپ نے لگایا اکاؤنٹیبلٹی کا، اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش بھی کی آپ نے. بٹ دین اگین میں نے پچھلے کم از کم 2 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کا نیٹ ریزلٹ نہ نکلا تو حکومت کے لیے ایک سچویشن بن جائے گی. آج پھر وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے بتائیے جن لوگوں نے جیلیں کاٹی، جن لوگوں پہ الزامات لگے، جن لوگوں نے اندر رہ کے آئے، جن لوگوں نے خود سفر کیا، ان کی فیملیز نے سفر کیا، لیکن ان کے کیسز کا نیٹ ریزلٹ نہیں لکھا، یعنی کہ ان پہ جو الزامات تھے وہ ثابت نہیں ہوئے. تو پھر ویئر ڈو یو گائز اسٹینڈ، ویئر ڈز پی ٹی آئی اسٹینڈ؟ اچھا، میں اپنا بڑے آرام سے اس کیس کی بھی بات کر لیتی ہوں اور میں یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. سر سب سے پہلے تو میں جو بات کرنا چاہ رہی تھی میں اس کو کمپلیٹ کریں. ضرور کریں. ہو کیا رہا تھا؟ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب تو غدار تھے، وہ تو گریٹر پنجاب بنانا چاہتے تھے. ان کے ساتھ تو ہاتھ ملانا ایسا تھا کہ ملک کے ساتھ غداری کرنا. ادھر کیا تھا؟ یہ زرداری صاحب تو وہ تو چور لٹیرے ڈاکو تھے، وہ تو سب سے بڑے پاکستان کے ڈاکو تھے، ان کا تو پیٹ پھاڑنا تھا. آج وہ دونوں گلے مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، حاجی پرہیزگار بن گئے ہیں اور عمران خان صاحب پر اٹیک کرے. سٹوری بہت سادہ ہے. ایک وہ کہتے ہیں نا تھانے دار، ایماندار تھانے دار آ جائے نا سارے چور اکٹھے ہو جاتے. ہوا یہ ہے. پھر میرے بھائی کہہ رہے تھے چیخیں نکل گئی. سر چیخیں نکلی ہیں، بالکل ان کی چیخیں جن کی جو منی لانڈرنگ کرتے تھے، کک بیکس کرتے تھے. آج این سی اے کی رپورٹ کے اندر سلمان شہباز کے لائر کا کہنا ہے کہ 2019 میں جو لوگ تھے ان کے ملازمین ان کو پیسے بھر بھر کے قطر میں دے رہے تھے، جو بعد میں سوئٹزرلینڈ سے یو کے شفٹ ہو رہے تھے. اور یہاں پر اپوزیشن لیڈر کا بیٹا وہ یہاں سے یو کے اندر جا کر انویسٹمنٹ کرے اور یہ عمران خان صاحب کو یہاں آ کر باتیں کرتے تھے جو اپنے سارے کے سارے پیسے پاکستان لے کر آئے. اب آپ آ جائیں مہنگائی کے اندر
सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, यूएस के अंदर 7% महंगाई हो गई, लेकिन आपको पता है कि ये महंगाई की शरह कितने परसेंट बढ़ी है? ये 1.5% थी, 1.5 से 7.4% हो गई है। यूरोपियन यूनियन के वहां पर गैस की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, लोग ये कह रहे हैं कि कोल पर वापस जाना पड़ेगा। इंडिया के अंदर जो गैस शॉर्टेजेस हो रही हैं, चाइना के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग स्टार्ट हो रही है, यूके जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, यूके है 30-30 साल के, जर्मनी के अंदर 25-25 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। हमें अवाम को ये बताना चाहिए कि ये आलमी महंगाई है। हम जो कर सकते थे, हमने पेट्रोल पर अपना सेल्स टैक्स कम किया, हम अपनी लेवी को कम कर रहे हैं, हम और चीजों के ऊपर रिलीफ दे रहे हैं। और हमने आप ये देखे कि सिर्फ अगर मैं सरकारी मुलाजमीन की बात करूं तो एक साल में 50% हमने उनकी सैलरीज के अंदर इजाफा किया, क्योंकि हमें पता है तनख्वाहदार तबका पिस रहा है। हम जो कंपनीज मेजर प्रॉफिट कर रही हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि उसको पास ऑन करें अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। यहां किसान खुशहाल हो रहा है। यहां पर ये जो मेरे भाई बात कर रहे थे, 5% यूरिया की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई है, क्योंकि पर एकड़ क्वांटिटी जो गंदम के काश्त करने की है वो बढ़ रही है। इस दफा हम जो चीजें देख रहे हैं, हम यील्ड बढ़ा रहे हैं, पर एकड़ बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अब एक और चीज सर, एक लास्ट चीज जो मैं इनके केस के बारे में कहना चाहती हूँ। प्लीज। इन्होंने भी अपने केस का वर्डिक्ट इनको बिल्कुल पता होगा। इनसे पूछे, 29 गवाहान थे, 29 में से एक गवाह भी पेश हुआ है अदालत में। इनसे पूछे, इनके तकरीबन जितने भी मुजरिम थे, जिन पर इल्जाम था, मुलजिम थे, उनमें से एक पर भी फर्दे जुर्म 2018 से नहीं लगी है। और इनकी बरियत किस पर हुई है? उस नैब के ऑर्डिनेंस के ऊपर हुई है, जिस नैब के ऑर्डिनेंस के ऊपर, तरमीमी ऑर्डिनेंस को इन्होंने अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था, और जिस पर इन्होंने कहा था कि इमरान खान ने अपने वजीरों को एनआरओ दे दिया। तो ये तो उस नैब ऑर्डिनेंस के पीछे छुपकर आज इन्होंने उस साफ पानी केस के अंदर इन लोगों की बरियत हुई है। सारा फैसला हमारे सामने है। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर छुपने की बजाय ये जाते अपनी बरियत को साबित करते। 2018 से क्या है, आधे से ज्यादा मुल्जिमान जमानत के ऊपर है। यहां पर तो अदालती निजाम के ऊपर हम तभी तो कहते हैं कि हम क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 9 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो, 6 महीने के अंदर जो अपील करे वो कंप्लीट हो, सजावार को सजा मिले। ये टेक्निकल तो आपके नैब ऑर्डिनेंस की वजह से लोगों को रिलीफ मिला। चाहे इनसे पूछे, साफ पानी का रिकॉर्ड तो जल गया था। कौन सा रिकॉर्ड वहां पर पेश हुआ है? कौन से गवाहान वहां पर पेश हुए? जी, सारे का सारा उसका वर्डिक्ट अवाम के सामने है। ये बिल्कुल वही रिकॉर्ड जल गया था साफ पानी का। नैब ऑर्डिनेंस, एक मिनट चले, आपका पॉइंट आ गया। नैब ऑर्डिनेंस की वजह से इनको रिलीफ मिला कमर साहब को, और इनका रिकॉर्ड जो जल गया था। हाँ जी, आप मैं अगर ये एक जुमला मोतरजा कहूं कि इस हुकूमत के जो तमाम मसाइल हैं उसकी वजह यही अंदाजे बयां है। यानी आप इससे शुरू हो जाएं इसी बात से कि कौन सी 50% सरकारी मुलाजमीन सुन रहे हैं। एक साल के अंदर कोई सरकारी मुलाजम मुझे बताए 50% तनख्वाह में इजाफा किस सरकारी मुलाजम में हुआ है? कहीं अंटार्कटिका में हुआ हो तो शायद कह सकते हैं, पाकिस्तान में तो किसी मुलाजम की तनख्वाह में, और वो भी 50%। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो उन्होंने की कि जी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, तो फर्द जुर्म किसने आयद करानी होती है? 3.5 साल से ये साफ पानी का रेफरेंस अदालत में था। अगर कम से कम बात करने से पहले फैसले को पढ़ ही लें, ये फैसला टोटल मेरिट पे हुआ है, और अदालत ने ये लिखा है कि इस फैसले में किसी कायदे को छोड़ें, प्रोसीजर की भी गलती नहीं हुई, और इस प्रोजेक्ट को, ये अवामी फलाह का प्रोजेक्ट था, इसमें एक पैसे की बचत की गई और उल्टा सरकारी खजाने को फायदा हुआ। 24 सफात का ये फैसला। रिकॉर्ड जला आपका कि नहीं जला? कहाँ जला जी, पता नहीं, कहीं उधर बनीगाला में जला हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं जला। साफ पानी का तमाम रिकॉर्ड आज भी इस्तगासा ने पेश किया, और ये मेरिट पे आप अगर इस फैसले को पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता। हमारी बरियत की दरख्वास्तें 265 के की 2 साल से पेंडिंग है, ये ऑर्डिनेंस तो अब आया है। तो ये जो बगैर किसी चीज की तस्दीक के मैं ये 50% तनख्वाह पे आ जाएं, रिकॉर्ड जलने पे आ जाएं, फिर उन्होंने वो जो इल्जाम लगाया कि जी पहले ये आपस में एक नहीं थे तो अब ये मिलना शुरू हो गए। तो आज वजीर दाखिला कौन है? क्या माजी का कोई चपड़ासी नहीं है? आज इत्तेहादी कराची की जो जमात है, ये माजी में क्या थी? दहशतगर्द नहीं थी बकौल इमरान खान साहब के।
آج جو اسپیکر ہیں جن سے ہمارے ملنے پہ تو اعتراض ہو گیا، یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو نہیں تھے. تو اگر ان باتوں کو یہ پکڑیں گے تو پھر شاید یہ باتیں بہت دور چلی جائیں گی. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے شکست فاش دی، ہم مانتے ہیں انہوں نے شکست فاش دی عوام کو کھاد کے بحران کی صورت میں، انہوں نے شکست فاش دی اس کووڈ کے زمانے میں جب ہر گھر میں بخار ہے اور بخار کی گولی نہیں مل رہی، انہوں نے شکست فاش دی چینی کی قیمت 3 گنا کر کے، انہوں نے شکست فاش دی عوام کو گھی کی قیمت میں 4 گنا کر کے. تو یہ شکست فاش ہم مانتے ہیں، اور اسی شکست فاش کے پیش نظر کے یہ مستقبل میں اور ہمیں شکست فاش نہ دیں اس ملک کے عوام کو. ہم یہ عدم اعتماد والا اور یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں اسی بنیاد پہ، ورنہ سیاسی طور پہ اگر سوچا جائے تو شاید 6 مہینے بعد یہ اپنی آپ موت مر جاتی پاکستان تحریک انصاف، اگر ہم سیاسی طریقے سے سوچتے جو اس وقت عوام کا عشر ہو رہا ہے. لیکن اب ایک طرف ملک کا مفاد ہے اور ایک طرف سیاست ہے، اس لیے ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید اس حکومت کو مہلت دینا ایک دن کی بھی ایک لمحے کی بھی شاید یہ اس قوم کے اور اس ملک کے مفاد میں نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے دوبارہ. نواب زادہ صاحب، واٹ نیکسٹ؟ سپوزڈلی نو کانفیڈنس موو آپ لوگوں کی کامیاب ہو جاتی ہے، آپ سب لوگ مل کے نو کانفیڈنس موو لے آتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے، چاہے وہ اسپیکر کے خلاف ہو، چاہے وہ پنجاب چیف منسٹر کے خلاف ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو. تو پھر آگے کیا ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟ واٹ از دا، آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ٹو اسپل دا بینز اوور ہیئر، بٹ دین اگین واٹ نیکسٹ؟ آگے کیا کریں گے؟ کیا ہے کیا آپ کے مائنڈ میں؟ اگر آپ کو نیا پرائم منسٹر بنانا پڑے یا 90 دن کے بعد الیکشن کرانے پڑے، تو 90 دن کے بعد الیکشن ہو اگر جیسے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں، جیسے کہ قمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سو اگر آپ لوگ 90 دن کے بعد الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو حکومت نئی آنے سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اور انہی چیزوں پر بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد نو کانفیڈنس کے بعد کیا کرنا ہے. کہ ابھی کافی ساری امینڈمنٹس آئین میں لے کر آنی ہے کہ ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز جو ہیں وہ کس طرح کرانے ہیں. اور میں تھوڑی سی ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو میں کرنا چاہوں گا پلیز. کہ ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے، زرداری صاحب اور محمد صاحبان کے حوالے سے، تو انہیں بہن کو خود اچھی طرح یاد ہوگا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو یا وہ چپڑاسی جسے انٹیریئر منسٹر لگا دیا گیا، یا وہ دہشت گرد جن کے خلاف اپنا لندن میں بھی کیس کرنے جا رہے تھے اور وہ ساری باتیں ہو رہی تھی، آج وہ نفیس لوگ ہیں. تو یہ پالیٹکس میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کے ساتھ کوئی نہیں، وہ ٹھیک ہے بات ہوئی کہ جناب میں لوٹے جن کے بارے میں لوٹوں کی ذکر کر رہی تھی، الیکٹیبلز نہیں لوں گا، تو وہ بعد میں لینے پڑے انہیں سارا کچھ، اور ہر اس مسئلے میں یو ٹرن لینا پڑا. پھر وہ بات کر رہی تھیں کہ جناب یہ جہانگیر ترین گروپ کے پاؤں پڑ رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو ان کا اپنا فورن منسٹر کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جہانگیر ترین کے طیارے کا رخ مڑ چکا ہے. یہ ساری باتیں ان کی طرف سے ہو رہی ہیں. ہم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا اپوزیشن. اور دوسرا، جہاں تک یہ بات کر رہی ہیں کہ پچھلے چور تھے یا ہمارے سارے منسٹرز تو ان کے پاس بیٹھے ہیں. ہمارا اپنا وزیر تعلیم ان کے پاس بیٹھا ہے جو شفقت محمود صاحب، وہ ان کے پاس ہیں. خارجہ کے وزیر ہمارے ان کے پاس ہیں، حج کے وزیر ہمارے ان کے پاس ہیں، صنعت تجارت کے وزیر ان کے پاس ہیں، وزیر خزانہ ہمارے. اگر یہ سارے چور ڈاکو تو ان کے پاس ہیں. اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ سے پوچھیں کہ اگر وہ پیسہ تھا خزانے سے کہاں پر گیا. تو یہ تو سارے ان کے پاس بیٹھے ہیں اور انہیں چاہیے کہ اپنا ان چیزوں پہ غور کریں. اور پھر ہمیں تو یہ ڈر رہتا ہے جب ہماری بہن یہ بہت بڑے اسمبلی میں بات کرتے ہوئے دعوے کرتی ہیں اور جس طریقے سے اعداد و شمار پیش کرتی ہیں، تو بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ IMF والے ان کی باتیں سن کے ہمارے سے پیسہ مانگنے نہ آ جائیں. وہ امداد امریکہ ہمارے سے یا چائنا یا سعودی عرب ہمارے سے امداد مانگنے نہ آ جائے، جس قسم کی یہ ہمارے دوست گفتگو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے تمام معاملات طے ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا جو کامیاب ہوگا انشاءاللہ. عالیہ، اوور ٹو یو. میں اب آپ ساری جواب دے دیں کیونکہ آپ نے سب کے جواب دینے ہوں گے. میں لاجک سے بہت چیزیں اکٹھی ہوں گی. بہت شکریہ.
रिकॉर्ड जलने का जरा अच्छा, बस। मैं वो नाजिर रिकॉर्ड से जलने की बता आप रही बात हूँ। कर रही थी। फरवरी अच्छा एक मिनट ठहरे तो सही। फरवरी 2021 एक मिनट ठहरे तो सही। सब आ रही हूँ, नहीं एक मिनट हाँ सर रिकॉर्ड मैं सब आ रही हूँ। सर मैंने हर चीज पॉइंट बाय पॉइंट नोट किया, मुझे जल्दी जल्दी बताएं। जी, प्लीज बताएं। फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक एक साल के अंदर जो मैंने कहा, मार्च 2021 तनख्वाह 25% इजाफा, नोटिफिकेशन निकला है। अभी तो आप 50% कह रही थी। 10% इजाफा। सुन ले, मैं डेट वाइज बता रही हूँ आपको, अच्छा, मंथ वाइज ओके। बता रही हूँ, एक ही साल का बता रही हूँ। अच्छा, एक साल में। सितंबर 2021 हाउस रेंट 44% इजाफा, दिसंबर 21 इंक्रीमेंट लगी, फरवरी 22 15% इजाफा, टोटल इजाफा 50%, इनके दौर में 40% हुआ था। ये मेरे पास नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं, प्लीज। एक साल दूसरी के बात इन्होंने जो की थी, इनसे पूछे, इनकी जो दरख्वास्त बरियत की थी, इन्होंने नैब के ऑर्डिनेंस के आने का वेट किया और आज नैब को चैलेंज किया गया कि ये जो वो केस कर रहे हैं ये उसके दायरा इख्तियार में नहीं है। पूछे इन्होंने चैलेंज किया या नहीं किया? जी, फिर आपने- ये आ जाए, इन्होंने एक मिनट ठहरे सर, एक मिनट आपके पास ही आ रहा हूँ, ठहर जाए। आपने चैलेंज किया था। मेरी दरख्वास्त बरीयत जो है वो 2 साल कबल की 265 के तहत अदालत में मौजूद है और वो पेंडिंग थी और उसके बाद ये इन्होंने ऑर्डिनेंस नैब को दोबारा भी आ चैलेंज किया गया। या नहीं नैब के दायरा इख्तियार को? और दूसरी ये है कि नैब के दायरा इख्तियार को हमने चैलेंज करते अगर चैलेंज नैब किया? के दायरा इख्तियार तो जरूर चैलेंज किया कि नैब गलत कर रहा है, लेकिन किया अदालत है ने तो कि फैसला नैब इस दिया केस ना को उसे। नहीं देख सकता। और नैब का तरमीमी, यही तो बात है, नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस का इन्होंने सहारा लिया है। सही बात इनसे करें पूछे आवाम अदालत से। ने और इस अब प्रोजेक्ट आगे को मुझे शफाफ जाने दें, करार क्योंकि दिया है या बहुत नहीं ज्यादा दिया आज? इल्जाम लगाए। लेकिन सर, इनका भी एक सवाल है ना, आपकी अलिया एक बात तो सुने, वो कह रहे हैं कि अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो साफ पानी था इसमें हुकूमत के पैसे बचे और ये प्रोजेक्ट और बहुत ये अच्छा था। शफाफ प्रोजेक्ट है, ये लिखा हुआ है। ये कहा उन्होंने, मैंने नहीं पढ़ा, मेरी आप बता बात सुन दीजिए। लें, एक मिनट, मैं वही बता रही हूँ। यही तो मैं कहती हूँ ना, इतना आसान है बातों को ट्विस्ट करना। मैंने 2 बातें की थी। नैब के दायरा इख्तियार को इन्होंने चैलेंज किया, दूसरा इन्होंने ये कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जिसको चले ये उसने कहते थे अपनी हमने ले ली होगी, एनान उसको दिए, छोड़े इन्होंने कमरुल उसका इस्लाम को। फायदा मैं ये उठाया। कह अब रहा आ हूँ, जाए। मेरी नहीं, बात तो आया सुने ना, ना। मेरी बात तो सुने, सर, मैं एक छोटा उसी सा तरफ जवाब तो आ- दे दे। सर मैं उसी तरफ आ रही हूँ। क्या सर, क्या मैं उसी उसने तरफ, उसी का अदालत ने जवाब ये दे कहा रही कि ये हूँ। प्रोजेक्ट साफ पानी ठीक था या नहीं था, ये बता दीजिए। सर, अदालत ने 29 गवाहों में से एक गवाह को सुना ही नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब गवाहों ने, जिन्होंने गवाही देनी थी, जिन्होंने सबूत पेश करने थे, ना सबूत पेश हुए, ना गवाहों को सुना, तो क्या ये कह सकते हैं कि इनका प्रोजेक्ट साफ है या शफाफ है? इन्हीं के साथ अखुवत वो प्रोजेक्ट लगा रही थी, अखुवत सस्ते दामों पे लगा रही थी, ये महंगे दामों पर लगा रहे थे। इन्होंने प्राइस रिवाइज की थी। अदालत ने ये लिखा है, इसकी डिटेल्स है या नहीं है? अदालत ने ये लिखा है कि ये केस चलाना वक्त का ज़या होगा क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी कायदे की भी खिलाफवर्जी नहीं हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि नैब का दायरा इख्तियार नहीं है। अब नया ऑर्डिनेंस आएगा, नई चीजें आएंगी, वही तो बात है। आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं करते। अब नई चीजें इंशाल्लाह अदम एतमाद के बाद आएंगी हमारी मेरी बहन। बरियत ही नहीं है। नहीं सर, अभी मुझे बात कर लेने दे, अदम एतमाद पर ही आ रही थी। इनका क्या है, ये हर साल नई तहरीक चलाते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, अदम एतमाद के वो देते हैं, आर या पार करते हैं, और जब नाकाम हो जाते हैं ना तो कहते हैं हम तो चाहते थे ये हुकूमत 5 साल पूरे करे, हम तो इन्हें सियासी शहीदी बनाना चाहते थे। सर, फिर इन्होंने जो बातें की, MQM, आपको याद है MQM ने मेरे घर पे हमला तो नहीं किया, आपके घर पे हमला तो नहीं किया, शरीफों के घरों पर हमला किया था, उनकी बेटियों के बारे में बात की थी। हमने तो जिस MQM को कहा था इल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट कैफरे किरदार तक पहुंचाया। PMLN-Q कातिल लीग थी, और आज PMLN उनके दर पे जा रही है, वो तो नहीं आ रही इनके दर के ऊपर। फिर इन्होंने कहा कोविड का जमाना, इन्हें कहा इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पढ़े, 3 दफा हम टॉप 3 में आ चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, हमने लोगों की जानें भी बचाई हैं अल्लाह के हुक्म से, मईशत भी बचाई है। और अब ये मुझे कह रहे थे ना, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़े, महंगाई हमने कर दी है जो ब्लूमबर्ग कह रहे, 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं, 33 एनर्जी की चीजों के ऊपर, कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर। ये मुझे ये बता दें, ये बात कर रहे थे कि हमें तो IMF को कर्जा देना पड़ेगा, हमें IMF को कर्जा देना पड़े ना देना
देना पड़े। आज इंडियन मीडिया ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडियन ऑर्डर्स टेक्सटाइल के ले उड़ा है और उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी थी कोविड के अंदर, जिसको ये कहते थे लॉकडाउन कर दे, गरीबों को मार दे। यहां पर ये तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट FIR जमा कराने लगते। मैं बार बार इनसे कहूंगी, इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ ये है कि ये एक दूसरे से अपने मफाद के लिए हाथ मिला लेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे अवाम को दिखाने के लिए, एक बारी तुम्हारी एक बारी मेरी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो कायम है। वो कहते हैं अदम एतमाद लियो, हुकूमत गिरा दो, मेरी जान भी चली जाए तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये होती है अपने पांव पर खड़े रहना और अपनी बात पर खड़े रहना। एक जुमला मैं ये कहूंगा कि अवाम को ये मशवरा भी दे दें कि वो इकोनॉमिस्ट को घोल के खाद की जगह फसलों में डाले और ब्लूम्सबर्ग को चीनी की जगह चाय में डाल के तो इस्तेमाल सर, करें, तो उससे अवाम फायदा बहुत होगा। समझदार है, अवाम बहुत समझदार है। अब अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अवाम को पता है कि आलमी इदारे झूठ नहीं बोल रहे। Okay, I'll have यहाँ to पर wind आप up over here. बेवकूफ बना लेंगे वो। I don't want to, but I have to wind up over here and running out of time over here. जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।